اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت سحر کے عنوان سے ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن، جسے پہلے لاہور سے براہ راست آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اور اس ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ ممتاز و مقتدر علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ممتاز و معروف شناخواں حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیات عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے ناظرین، اور آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں انتہائی اہم موضوع ہے۔ زبان کی حفاظت کے عنوان پر آج ہم بات کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعضائے جسمانی میں زبان ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ یہی زبان ہے کہ جو انسان کے علم کو ظاہر کرتی ہے، یہی زبان ہے کہ جو انسان کے اخلاق کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان زبان کا استعمال نہیں کرتا تب تک اس کے عیوب اور اس کے ہنر جو ہیں وہ چھپے رہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ بہت سے لوگ زبان کے سبب جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے جائیں گے، اور یہی زبان ہے کہ جس سے مفید کلام کیا جاتا ہے، اصلاح کی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ جس سے لوگ لغو باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور مختلف برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، کس طرح اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ جہاں ایک بہت دیکھنے میں معمولی اور بہت نرم حصہ ہے انسان کے جسم کا، گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے ذریعے آنے والا عذاب کتنا سخت ہے، اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مہمانان گرامی میں ممتاز و معروف عالم دین مفتی محمد اکمل صاحب ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی تشریف فرما ہے صاحب، السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف محقق پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج ایک ایسی شخصیت کہ جو دنیا نعت کی ایک عظیم شخصیت ہے، جنہوں نے اپنی تمام توانائیوں کو اور اپنے تمام شب و روز کو نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ ممتاز و معروف نعت گو نعت خواں جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صبیح اسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اس سے قبل کہ ہم وقفے پر جائیں، میں چاہوں گا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زبان کی حفاظت کے حوالے سے کیا ارشاد ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن حدیث مبارکہ تو بہت واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان والی اور دونوں داڑھوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ زبان کی حفاظت کی جائے اور اسے اس طریقے سے استعمال کیا جائے جیسے تقاضائے شریعت ہے۔ تو یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلو ان السمع والبصر والفؤاد کلو اولئک عنہ کان مسئولا، کہ بے شک کانوں سے، آنکھوں سے اور قلوب سے، جو کچھ دل میں ہم باتیں سوچتے ہیں، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ تین اعضاء کا ذکر صرف تین اعضاء میں منحصر نہیں، بلکہ علماء نے بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے جسمانی نعمت عطا فرمائی اس کا غلط استعمال یا صحیح استعمال بروز قیامت ایک خاص بدلہ رکھے گا۔ اچھا استعمال ہوگا تو نعمت ملے گی، برا ہوگا تو سزا۔ اس پر مفتی صاحب مزید انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کی رحمت ہے شان رحمت ہے شان رمضان قرآن کی۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں، اور ابتداً جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج زبان کی حفاظت کے عنوان پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابتدا کر رہے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے، اللہ کی حمد و ثنا سے، سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب، اور آج جمعۃ المبارک ہے
تو میں چاہوں گا میں بھی اور آپ سب مل کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود سے آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ اللہ کرم، اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں. اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. ماشاءاللہ. اللہ کرم، اللہ کرم. اللہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم ہم پر رحم فرما. ناظرین گرامی، آج زبان کی حفاظت کے عنوان سے ہم بات کر رہے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جو زبان کے سبب ہوتے ہیں؟ چونکہ عام طور پر ہماری زبان پر جو آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اچھی بات ہے بری بات ہے، یا یہ کہ یہ کہنے سے ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیوں کا تو اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے اعمال میں ایسی چیزیں آ جائیں گی جن کا کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے. تو کیا فرمائیں گے وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ کہ انسان اصل میں مخلوق ناطق
زبان ہی کے سبب سے ہے. زبان عضو بھی ہے اور اظہار کا ذریعہ بھی ہے. واہ. ان دو کے الگ الگ معنی ہیں، اور اس اعتبار سے یہ موضوع بہت نازک ہو جاتا ہے کہ زبان وہ ہے جو دلوں کو جیت بھی لیتی ہے اور دلوں کو چیر بھی دیتی ہے. بالکل بالکل. یہ جو ادائی ہے یہی اصل میں اپنا تعارف بھی ہوتا ہے اور اپنے عقیدے کا، اپنی سوچ کا، فکر کا اور دین کا بھی اظہار زبان سے ہوتا ہے. واہ. اب اگر کوئی شخص باوجود احادیث میں اس قدر شدت کے ساتھ وعید ہے، پھر بھی اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو زبان سے کر رہا ہے، اور اس کے لیے کیا کچھ کہہ دیا گیا، لیکن یہ خیال کیے بغیر وہ مغلوب ہوتا ہے اپنے خیال سے اور اس چیز کو بھول جاتا ہے. تو ایک چیز اس کی زبان سے ادا ہوئی، اسی طرح جھوٹ ہے، مکر ہے، اسی طرح وعدہ خلافی ہے. یہ سب چیزیں زبان سے ہوتی ہیں. لیکن یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پورے جسم اور اعضاء کے تعارف کے لیے بھی زبان ہے. شدت سے جب بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ہے وعید. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو کیفیات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ خود کہہ رہی تھی لوگوں سے کہ جیسے تم ایک دوسرے کے اوپر لفظوں کو مرتب کر کے بات کرتے ہو، حضور ایسے نہیں کرتے تھے. اب ایک ذرا اندازہ لگائیے کہ حضور اپنی گفتگو میں بھی اس قدر عمدگی سے لفظوں کو چنتے تھے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی گفتگو لفظوں کے موتی کا ہار محسوس ہوتی تھی، مالا محسوس ہوتی تھی. تو جب حضور کی طرف سے یہ چیز ہے اور حضور کے لیے بتایا گیا کہ آپ گفتگو میں تبسم فرماتے تھے، اس وقت آپ کے دندان مبارک اولوں کی طرح سے شفاف نظر آتے تھے جیسے بارش میں اولے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ زبان میں زبان سے جو چیز ادا کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے چہرے کی وہ حسن کی کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ مخاطب جو ہے اس کو محسوس ہو، یا سوال کرنے والا جو ہے اس کو جواب میں یہ محسوس ہو کہ آپ نے اس کی بات کو سمجھا اور صحیح طریقے سے برتا. کیا کہیں مفتی صاحب، زبان بہت اہم ہے. اقرار باللسان، ایمان کا جو اقرار ہے وہ زبان کے ذریعے کرنا ہے، اس کے بعد دل سے تصدیق کرنی ہے. تو اس اعتبار سے زبان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، جسے بہت زیادہ استعمال بھی کیا جاتا ہے، بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے. تو اقرار باللسان کے تناظر میں بتائیے گا آپ کی جو زبان کی اہمیت ہے. جی پہلے تو اس کی اہمیت ایک حدیث سے یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، اسے اس جملے کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ اسے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ. اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، اور وہی جملہ اس کے لیے جہنم میں دخول کا سبب بن جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، تو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ پہلے کام کے انجام کے بارے میں سوچو، اس کے بعد وہ کرو. تو تکلم بھی ایک کام ہے، ایک عمل ہے، تو اس کے انجام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. جہاں تک آپ نے اقرار باللسان کا فرمایا، ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے جمہور علماء کے نزدیک، اور اسلام اقرار باللسان اور دیگر اعمال جو اسلام کے لیے ظاہری علامت بن جاتے ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ زبان سے نکلنے والے لفظ جب تک کوئی ایک شخص آپ کے سامنے نہیں کہتا ہے، بشرطے کہ وہ پہلے کافر ہو. مسلمان تو اگر ظاہری اعمال نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو پھر اس سے اقرار باللسان کروانے کی حاجت نہیں، کہ اس کے ظاہری اعمال ہی اقرار باللسان کے قائم مقام ہے. لیکن ایک کافر اگر کہتا ہے کہ میں مطلب وہ مسلمانوں کے اعمال کرنے لگ جائے، تو صرف اعمال سے اس کو مسلمان نہیں مانیں گے، بلکہ پہلے آپ اقرار باللسان کریں. تو اس کے لحاظ سے بالکل زبان سے نکلنے والے کلمے کی اہمیت ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک جتنی بھی اشیاء ہیں دنیا میں تقریباً سب میں حلت اصل ہے، یعنی سب حلال ہیں آپ کے لیے. حرام وہی ہوگا جس کو اللہ اس کے رسول نے منع کیا. لیکن عورت کے معاملے میں حرمت اصل ہے، پہلے وہ حرام ہوتی ہے پھر وہ حلال ہوتی ہے. اور حلال کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے نکلنے والے کلمے سے. اور پھر وہ حرام کیسے ہو جاتی ہے؟ وہی زبان سے نکلنے والے کلمے سے. اب یہ بعض اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ جب طلاق دے دیتے ہیں تو ان کو بتایا جائے بھائی طلاق ہو گئی، کہتے ہیں صرف ایک لفظ سے طلاق ہو گئی.
وہ تو غصے میں دی تھی. تو ایک لفظ سے تمہارے نکاح میں آ گئی، وہ نہیں قاضی صاحب سے پوچھا تھا کہ ایک لفظ سے نکاح میں آ گئی تو بڑا عمل بتاؤ. تو یہ ہماری حرکتیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ ہم دین اسلام کی جو تعلیمات کی اصل روح ہے اس کو نہیں جانتے، عقل کے ترازو پہ ہر چیز کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے حضرت نے فرمایا، آپ کے کویشچن کا مفہوم یہی تھا کہ ہم جب تکلم کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس زمرے میں جا رہے ہیں. جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، الزام تراشی ہے، بہتان ہے، وعدہ خلافی ہے، ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں. وجہ وہی ہے کہ پیچھے تعلیم شرع چونکہ ہدایت کے لیے موجود نہیں ہے، لہٰذا احتیاط نہیں، احتیاط کے بعد محاسبہ نہیں، احتساب نہیں ہے، پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں. اس پر مزید کلام کریں گے، مزید سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. بہت اہم موضوع ہے اور اس سے یقیناً بہت سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی آج کے اس پروگرام کے ذریعے. ہمارے ساتھ پہلے ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہیں جناب؟ جی ریس بھائی، میں احمد بات کروں سعودی عرب سے. ماشاء اللہ احمد صاحب، کیا کہیں گے؟ جی سبھی بھائی سے ایک نعت کی فرمائش تھی. جی بتائیے کون سی نعت سنیں گے؟ جی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اچھا، میرا اندازہ ہے کہ سبھی بھائی یہ نعت تو نہیں، لیکن انشاءاللہ اپنے کلاموں میں سے جو پیش کیا کرتے ہیں ان میں سے ضرور کوئی کلام پیش کریں گے. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہے اس مرحلے پر. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ کی رحمت ہے شان رمضان، مت ہے شان رمضان، قرآن کی آیت میں ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں. زبان کی حفاظت پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آج جو ہمارے معاشرے میں بہت سے پھیلے ہوئے مسائل ہیں وہ ہمارے غیر ذمہ دارانہ رویوں کے سبب ہیں. چونکہ ہم ایسی بات کر دیتے ہیں کہ گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں ایسی ایک انتشار کی فضا بن جاتی ہے اور وہ صرف زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو سر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ تلوار سے لگا ہوا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم لگایا جاتا ہے، جو چوٹ لگتی ہے، وہ کبھی مندمل نہیں ہوتی. تو اس بات کا اظہار کس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ واقعتاً ایسا ہی ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ کوئی بات منہ سے نکل جائے کسی کے تعلق، کسی کے حوالے، کسی کی ذات سے، اس کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں، جب اس تک وہ بات پہنچتی ہے تو اس کے دو ہی اثر ہوتے ہیں. اگر وہ بہت اچھے انداز میں بیان کی گئی ہے اور خاص طور سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر دو مخالفین ہیں تو کسی بھی ایک کے سامنے دوسرے کی تعریف کی جائے تاکہ اس کے دل میں جگہ پیدا ہو. اور دوسری طرف جب آپ یا ہم کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے کہ دل پھٹ جائے تو وہ بات یا سننے والا ہو یا سننے والا کوئی اور ہو، وہ پہنچانے والا ہو. تو ایسی صورت میں وہ زخم جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جائے اور اس کا زخم نہ بھرے. اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ کہاں آپ یہ انداز اختیار کر رہے ہیں. دیکھیے، پھر میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف آتا ہوں کہ جہاں حضور کے یہاں نرم روئی ہے اور عمدگی کے ساتھ گفتگو ہے، وہاں شدت بھی ہے. کب؟ جب حق کی بات ہو، سوال ہو اور اللہ اور قرآن کی بات آ جائے تو اس وقت آپ کا انداز مختلف ہو جاتا تھا. آپ غصے میں آتے تھے تو منہ پھیر لیا کرتے تھے. یہ بشری چیز نہیں، یہ ہدایہ کی چیزیں ہیں. اور اسی لیے وہ کہا گیا ہے نا کہ ہو بزم حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ، اگر شدت اختیار کرنی ہے تو اس حق کی بات کے اوپر. ورنہ آج میں یہ بات جلدی سے عرض کروں کہ آج صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ لوگ تیز بات کر کے اپنی شخصیت کو غالب بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ حاکم ہے تو محکوم کے اور اپنے جو ملازم ہے زیر دست اس کے لیے، اور اگر پڑوس میں ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ میری حیثیت، میری کیفیت، میرا مرتبہ، میرا مقام، میرا اختیار، میری دولت، میری ثروت، میری علمیت کیا ہے. تو یہ چیزیں زبان میں ترشی پیدا کرنے سے نہیں ہوتی. شخصیت کی تعمیر نرمی سے ہوتی ہے. جتنا پھلدار درخت ہو وہ جھکتا ہے. تو گفتگو میں اگر پھلداری کا اظہار کیا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی تاثیر. واہ واہ. اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. ہمارے ساتھ کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम सर, मैं सऊदीया से बात कर रहा हूँ। जी, कौन साहब हैं और क्या सवाल है आपका? जी, अकमल अब्बासी सर, मैं बात कर रहा हूँ सऊदीया से। जी जी, फरमाइए, सवाल बताइए। सर मेरा मसला ये है सर, वो जहाँ हम लोग तरावी पढ़ते हैं ना, वहाँ 8 रकात पढ़ाते हैं ना, ठीक है ठीक है तो 2 वितर फिर और बाद में 1 पढ़ाते हैं, तो उसके लिए मुफ्ती साहब से पूछ। ठीक है, और कोई सवाल है आपका? नहीं सर, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, हमारे साथ कौन है और क्या सवाल है आपका? जी, मुझे आवाज जी जी, नॉर्वे से बात कर रही हूँ। नॉर्वे से हम खुशामदीद कहेंगे आपको। सवाल बताइएगा। हाँ जी। तो हमारे एक भाई है माशाल्लाह, बड़े मजबी है, तो लेकिन जबान सवाल करते वक्त वो कुछ ख्याल नहीं करते, ना माँ का, ना बाप का, ना बहन का, ना छोटे का, ना बड़े का। तो क्या इसके बारे में उसके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए या क्या करना चाहिए? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बहन इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुफ्ती साहब, कल भी बिल्कुल यही सवाल आया था मस्कत से। शख्स था असल में, इसी ने पूछा था। अच्छा, तो मैं चाहूंगा शायद वो सुन ना सके हो आपका जवाब। बहरहाल तो ये फ़िक़्ह हनफी में रमज़ान की तमाम रातों में 20 रकत तरावी का पढ़ना सुन्नत मौक़दा है, हर मर्द के लिए, औरत के लिए। लिहाजा 8 तरावी का हमारे फ़िक़्ह हनफी में कोई तसव्वुर नहीं। तो ये अगर कोई ऐसे इमाम है तो उनके पीछे 8 तो पढ़ ही ले, बाकी अपने फिर 12 मजीद पढ़ें ताकि 20 की तादाद पूरी हो। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक सही अहादीस मुबारक की रोशनी में 3 रकत वितर वाजिब है। 1 रकत वितर के हमारे नज़दीक रिवायत वो काबिल अमल नहीं है। लिहाजा ये उस वक्त जब वो इमाम 1 रकत पढ़ाएं तो ये अपने अलहदा हटकर 3 रकत वितर पढ़ें, क्योंकि वितर की जमात वैसी मुस्तहब है, कोई फर्ज वाजिब तो है नहीं। तो ये 3 वितर ही पढ़ना है इनके ऊपर। अच्छा, हमारी बहन ने नॉर्वे से जो कॉल थी, उन्होंने कहा कि बड़े भाई हैं और वो जबान का बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं, वालिद के लिए, वालदा के लिए, बहनों के लिए। मैं अर्ज करता हूँ, देखें, एक तो हमारे यहाँ मजहबी का ज़ाहिर मजहबी है। हाँ, मजहबी का तस्वुर सिर्फ जाहिर के एतबार से ही हो गया है। किसी ने दाढ़ी रख ली है, किसी ने कुरान हिफ्ज कर लिया है, कोई मस्जिद में आता जाता नजर आया, हम उसे सूफी साहब कह देते हैं फौरन, और फिर उसको बिल्कुल औलिया किराम या अंबिया अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल के ऊपर परखना शुरू कर देते हैं कि इसके अंदर वैसी खुसूसियात होनी भी चाहिए। अब बेचारा जो साहिब इल्म नहीं है, खाली दाढ़ी रखने से हर बाल के बदले में बुखारी तो नहीं उतरने से रही। तो लाजिम सी बात है कि वो जिस इल्मी सतह पर था बाद में भी उसी इल्मी सतह पर कायम रहेगा। नतीजे निकलता है कि लोगों की उससे तवक्कुआत बढ़ जाती हैं और उस बेचारे की हरकतें वही साबिका होती हैं। तो लिहाजा फिर इस किस्म की सूरत हाल होती है कि यार तुम दाढ़ी रख कैसे कर रहे हो, यार तुम मौलवी हो, तुम्हें तो खास तौर पे ऐसा करना चाहिए। होना ये चाहिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि इल्म का और दाढ़ी का कोई ऐसा बाहम ताल्लुक है कि पहले इल्म सीखें तभी दाढ़ी हो, या दाढ़ी हो तो इल्म होगा वरना नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो शख्स दीन की तरफ अच्छी तरह माइल होता है उसे चाहिए कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सिर्फ दाढ़ी तक महदूद ना करे, गुफ्तगू में भी सुन्नतें हैं। क्या क्या आपके तर्ज अमल पूरी जिंदगी को के जितने भी आमाल और अफ़ाल उन सबको मुहित है, तो लिहाजा उनको भी इख्तियार करने के बाद खास तौर पे जब अल्लाह ने ज़ाहिर को बदल दिया है तो अपनी दीनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने आप को रोल मॉडल बनाएं, और इस किस्म के जो ख़ानदान में फिर वसाविस पैदा होते हैं और तानाजनी होती है उसका खिलाफ ना करें। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब का खासा है कि बहुत ही अहम बात, बहुत अहम इस्लाह जो है बहुत शाइस्तगी के साथ बता दिया करते हैं और बहुत उम्दा तरीके से आपका जवाब यकीनन पहुंचा होगा आप तक। एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है हमारे साथ, क्या सवाल है आपका? जी, मैं सबीर रहमानी साहब से एक फरमाइश करनी थी नात की। जी जी, फरमाइए, कौन सी नात सुनेंगे? हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए, हाजिर गुलाम हो जाए। जरूर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है और हम चलते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। और आज तो नात सुनने की कैफियत ही और है, चूंकि आज जुमतुल मुबारक है। जुमतुल मुबारक को दरूद पढ़ने की भी बड़ी फजीलत है। मैं चाहूंगा दरूद की गूंज में नात का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सऊदी अरब से जिस भाई ने फरमाइश की उसकी दिलजोई मकसूद है इसको तो पेश करता हूं। लो मदीने के
تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، اب تو میزان پہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے، اللہ کی رحمت ہے شان رمضان، قرآن کی آیت میں ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں۔ آج زبان کی حفاظت کے عنوان پر بات ہو رہی ہے، بہت عمدہ کلام فرمایا دونوں حضرات نے۔ مفتی صاحب کی خدمت میں نے کالرز کے سوالات پیش کیے تھے۔ مفتی صاحب آج کے موضوع سے متعلق جو سوال ہے بہت اہم سوال، آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص بہت زیادہ چرب زبان ہے، بہت زیادہ یعنی کہ بےہودہ مذاق کرنے والا ہو، اسے مرکزی ایک حیثیت دی جاتی ہے کسی بھی محفل میں۔ جناب وہ نہیں آئیں گے تو سمجھ لیں وہ شمع محفل ہیں، وہ نہیں تو محفل ویران ہے۔ اگر وہ ہیں، چاہے وہ بے تکی کوئی بات کر رہے ہوں اور کسی بھی قسم کا مذاق کر رہے ہوں، کسی کی دل آزاری کر رہے ہوں، کسی کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوں، مختلف انداز میں وہ محفل کو گرما کر رکھتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں۔ تو زبان کا اس طرح کا استعمال ہماری غیر ذمہ داریوں کو کس طرح کا ثبوت دے رہا ہے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے ہمارے اندر آگہی ہونی چاہیے۔ لیکن دو طرح کے لوگ ہیں اس حوالے سے، ایک تو وہ ہیں جو اس طرح کی چھچوری حرکتوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ خاص طور پہ بٹھاتے ہیں یار کچھ چٹکلا چھوڑو، کچھ بولو، کسی کو ٹارگٹ بناؤ،
وہ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کے لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں، بالکل، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہماری طرف حملہ اسی طرف ہو جائے گا۔ وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ پھر وہ کہتے ہیں یار اس کو ذرا بنا کر رکھو، اس سے فلاں کو متوجہ کر کے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کا ساتھ دیتے لیکن یہ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں۔ ایک تو اگر آپ کسی شخص کی اس انداز سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ غلط کام متسلسل سے کر رہا ہے، تو سمجھ لیں ہم اپنے لیے گناہ جاریہ کر رہے ہیں، کہ جتنا وہ کسی کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہے، یا کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے، یا کسی پہ بہتان تراشی کنایتاً کر رہا ہے، وہ سب ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم خود اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو جیسے ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ زبان کا زخم بعض اوقات ساری زندگی ہٹتا نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو رنگت دی ہے، کسی کو قد دیا ہے، جسمانی اعضاء دیے ہیں، خصوصاً ایسی چیزوں کا مذاق اڑانا، یہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تقسیم نعمت پر اعتراض کی طرف لے جانا ہے۔ بالکل، کیونکہ جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، بیچارہ وہ بعد میں جا کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں پھر شکوہ سے بیدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہ بناتا تو میں مرکز مذاق نہ بنتا۔ اور ہم تو بس دل آزاری کر کے اچھا جیب بٹانے کے لیے وہ بھی ہنس رہا ہوتا، تو اگر کسی کو منع کرے نا یار ایسا نہ کرو، بولتا ہے یار اگر برا مان رہا ہوتا مجھے کہہ دیتا، وہ تو خود ہمارے مذاق کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ کسی کا جھیب مٹا کر مسکرا کے ہمارا ساتھ دے دینا اس کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا اصل تو معیار وہی ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے مزاح بھی کیا، جیسے بھی حضرت نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ سرکار نے جلال کا اظہار کیا، لیکن اس جلال کے اظہار میں بھی توازن اور قرینہ دیکھیے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سرکار کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھئی سرکار کبھی نرم طبیعت میں بھی ہوتے ہیں، کبھی جلالی طبیعت میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات نہ لکھا کریں۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا آپ نے کوئی بات اب لکھتے نہیں ہیں سامنے؟ انہوں نے یہ وجہ بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ لکھا کریں، کیونکہ جلال کی صورت میں بھی میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ، یعنی جلال ہے یا مزاح ہے، اس میں بھی تمام تر قوانین شرع کی پابندی ہے، لہٰذا اس کا بالکل لحاظ کرنا چاہیے۔ اور جو ہماری پہلے ایک بات چلی تھی، میں صرف ایک جملہ عرض کر کے اپنا ختم کرتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہم کر دیتے ہیں بعض اوقات اور اس طریقے کے معاملات کرتے ہیں تو دل پہ اتنی چوٹیں لگ جاتی ہیں کہ یہ پھر سامنے والے کے دل میں کینہ پیدا کرتے ہیں، دشمنی پیدا کرتے ہیں، بغض پیدا کرتا ہے، محبت ختم ہوتی ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے کچھ کہا، میں نے آپ کو کہا، ہم دل میں رکھ لیں گے، اب بظاہر محبت سے مل رہے ہیں لیکن دل کے اندر کینہ ہے اور نفاق ہے، جس کو شریعت پسند نہیں کرتی، اور یہ صرف زبان کے الفاظ سے ہوتی ہے، اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی صدر سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 سوال یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ رات کو کام کرتے ہیں جی جی اور دن کو آرام کرتے ہیں یعنی سوتے ہیں، جی جی تو روزہ رکھ کر وہ نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور شامل کریں گے آپ کے اس سوال کو۔ اور ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم جناب، کون صاحب ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جناب۔ ہلو جی مجھے آواز آ رہی ہے، سوال بتائیے گا۔ سر مفتی صاحب کو آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں ہم حیدرآباد سے۔ جی اچھا، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام۔ سوال بتائیے جناب۔ آپ کا پروگرام سیری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم۔ اچھا، بڑی محبت آپ کی۔ سوال اب بھی نہیں بتایا آپ نے، سوال بتائیے گا اگر کوئی ذہن میں ہے تو۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ حیدرآباد دکن سے، انڈیا سے ہمارے ساتھ کالر تھے، مجھے بتایا گیا۔ آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آج ہمارے ہاں یہ بھی بہت زیادہ شو کیا جاتا ہے، بھئی ہم تو بڑے صاف گو ہیں، ہم تو منہ پر کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ کسی کا دل ٹوٹ جائے، چاہے کسی کی دل آزاری ہو جائے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، اس میں چاہے برسر محفل کسی کی تضحیک ہو جائے، اس کا بالکل پاس نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ فرمائیے گا یہ جو رویے ہیں ہمارے اور یہ جو غیر ذمہ دارانہ ایک انداز ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، زبان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ حسن اخلاق سے بھی، اس لیے کہ آپ کھلتے ہی زبان سے ہیں، تو آپ کا جو خلق ہے یا حسن اخلاق ہے اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔
اب یہ کہنا کہ میں تو سچ بات کہہ رہا ہوں، تو سچ بات کہنے کے بھی تو قرینے ہیں بالکل. اور ٹھکانے ہیں. جی جی کہاں کب کیا کہنا ہے، یہ اس کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے. بالکل. دوسری ایک اور بات یہ کہ یہی زبان جس نے زخم دیا، اس طرح بھی بات ہوئی اور بالکل غیر متنازع بات ہے، اس کے لیے بھی ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص جس نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا، بعد میں اسے خیال ہوا کہ میں نے غلط کہا ہے، تو وہ اپنی ہی زبان سے آ کے اگر معذرت چاہ رہا ہے تو پھر سامع کو یہ بتا دینا چاہیے کہ گویائی اور سماع کا ایک ایسا رشتہ ہے جو اٹوٹ ہے، اس کو پھر اندر نہیں رکھنا چاہیے. یہ بھی ایمان کی دلیل بتایا گیا ہے. ایک اور چیز جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ کیا طریق ہے کسی بات کو کہنے کا، تو کہنے کا سلیقہ تو یہ ہوتا ہی ہے. سچ بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دل آزاری کریں. دوسری بات یہ کہ آج کل جس طرح ابھی حضرت نے فرمایا اور آپ کا سوال بھی تھا کہ جو تیز بات کرے اس کو سنتے ہیں. بالکل. اور اس میں معذرت کے ساتھ ذرائع ابلاغ بھی شامل ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو ٹاک شوز میں بلوایا جاتا ہے کہ جو کسی اعتبار سے بھی بعض مقامات پر شائستگی کو ملوذ خاطر نہیں رکھتے. نہیں. تو اب جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں بالکل. اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی شاید انداز یہی ہے بات کرنے کا. محترم ہے، مکرم ہے، اس کو اہتمام سے یعنی کہ اس بلوایا کو گیا معیار ہے، قرار دے دیا جاتا ہے. کروا دیا جاتا ہے. اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وہ ہم کلام ہوتے ہیں کہ بچے اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے آہستہ بات کرنے کی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا تو یہ مقام ہے، تو اس کا اثر غلط پڑتا ہے. اس لیے انہیں بھی رول ماڈل ہونا چاہیے اپنی گفتگو. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کم بولتے ہیں، صوفیہ کا بھی یہی معمول رہا کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا. اگر آج کوئی خاموش رہتا ہے تو کہتے ہیں یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے کچھ، اس لیے حضرت خاموش رہتے ہیں. یہ کیا، اس کے لیے تو صوفیہ نے بھی تعلیم دی کہ زبان کو قابو میں رکھو، کم بولو، جتنی بات ہو سکتی ہے مختصر پیرا میں. تو آج اس چیز کو کیوں اس طرح دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے کمنٹس جو پاس کیے جاتے ہیں ان کا نہ تو شرعی لحاظ سے کوئی معیار یا اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ عرفی لحاظ سے ہے. یہ تو بولتے ہی رہیں گے لوگ. اصل تو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اصل ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا یعنی بات کا ترک کر دینا بھی حسن اسلام سے ہے. حسن اسلام سے ہے. واہ اچھا، واہ. لیکن یہاں دو باتیں. ایک بات یہ، اگر ایک شخص ہے بعمل ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، وہ خاموشی اختیار کرے، اس سے روب پیدا ہوتا ہے، ایک دبدبہ پیدا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ جب کسی کوئی بعمل شخص ہوتا ہے، کوئی دینی شخص ہے، وہ خاموش رہے گا، جتنا خاموش ہو اتنی اس کی شخصیت باروب رہے گی. اگر ایک عام آدمی ہے جو عام حرکتیں کر رہا ہے اور وہ اگر خاموش رہے گا تو اس کو پھر کہتے ہیں یہ شاید کسی احساس کمتری کا شکار ہے، یا غبی ہے، یا اس کے پاس معلومات کی کمی ہے جو ہماری محفل کا حصہ بننے میں ناکام رہا ہے. اس کو تھوڑا منفی پھر نیگیٹو پہلو سے دیکھتے ہیں، اس کو نیگیٹو سینس سے دیکھتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاموشی بہت اچھی چیز ہے. اگر انسان کسی احساس کمتری کی وجہ سے بھی خاموش ہے تو کم از کم اپنی زبان سے نکلنے والے جملوں سے کسی کی دل آزاری کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، پھر بھی بہتر ہے. لیکن اگر وہ اس کو ایک نیکی سمجھ کے کرے گا تو انشاءاللہ اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا. تو اگر کوئی خاموش ہوتا ہے تو اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. خصوصاً میں خواتین کے حوالے سے عرض کروں گا، اگر کوئی بیچاری عورت اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، جو کہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے، کہ بنت حوا اور خاموش نظر آ جائے تو اس کا مطلب بہت شدید بیمار ہی ہے، تبھی ایسا ہے. ورنہ ماشاءاللہ صحت ہو، نہیں بالکل ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو کہیں بیان ہو رہا ہو نا، اور یہ خواتین کہیں جمع ہو، ان کا اپنا بیان چل رہا ہوگا، مولوی صاحب اپنے لگے ہوئے ہیں، یہ اپنی لگی ہوئی ہے، تمہاری ساس کیا کر رہی ہے، شوہر آج کل کیا کما رہا ہے، کیا نہیں، وہ اللہ رسول کی باتیں بیان کر رہا ہے، وہ اپنی کر رہی ہیں. ان کے لیے وہ زیادہ اہم ہے چونکہ ان کے گھر کے ماحول کی وہ باتیں ہیں. اہم نہیں، اصل میں اندر ایک سمندر ہے، سمندر، اور وہ نکل نہیں رہا. اس کے لیے موقع چاہیے، اس کے لیے راستہ چاہیے. اب وہ جب راستہ یہاں ملا، اکثر موقع ملا تو کیسے وہ رک سکتا ہے؟ ممکن ہے وہ جو پیٹ میں اٹھنے والے گولے ہیں وہ تو باہر نکلیں گے نا. اور اس میں پھر بہت خرابی پیدا ہوتی ہے. اچھا جی حضرت، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جی میں چاہوں گا تو اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہ رہا. میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور فعل دونوں اس سے ہم رشتہ ہے اس بات سے. جی حضور کم گو تھے اور لفظوں کے انتخاب میں کمال رکھتے تھے، جیسے کہ اور باتوں میں کمال رکھتے، اور فرماتے بھی یہی تھے کہ بات کم کرو اور اتنی کرو جتنی ضروری ہے. اور اس میں بھی حسب مراتب کا خیال تھا. ایک مرتبہ ایک شخص نے بولنا شروع کیا تو آپ نے اشارے سے کہا کہ اس کو کم بولنا چاہیے،
اور خیال کرنا چاہیے کہ بزرگ بیٹھے ہیں تو وہ بول لیں، اس کے بعد اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں. کیا کہنا. اور مفتی صاحب نے ابتداً یہ فرمایا تھا کہ تربیت کا فقدان ہے، تربیت ہو تو یہ سب چیزیں یقیناً انسان کی زندگی میں شامل رہ سکتی ہیں. ناظرین، آذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم. کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست آذان انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور اس کے بعد آج کا روزہ جمعۃ المبارک کا روزہ انشاءاللہ اختیار کیا جائے گا. ہم جا رہے ہیں وقفے پر. مجھے امید ہے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ کی رحمت ہے شان رمضان قرآن کی آیت. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آذان فجر ہوئی اور ہم نے آج جمعۃ المبارک یعنی 8واں روزہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کے روزے جو ہے اختیار کریں. آج زبان کی حفاظت کے حوالے سے بات ہوئی. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ حالت روزہ میں یا ماہ رمضان میں زبان کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں بھی زبان کا جو ہے بے دریغ استعمال دیکھتے ہیں، گھروں میں، بازاروں میں، دفاتر میں. تو کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہماری ہی ناقدری ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے تو بھوک اور پیاس اور بھاری عبادات کو رمضان میں مسلط کر کے گویا کہ زبان کی حفاظت کا خود اہتمام فرما دیا ہے، خود اس کا قرینہ سکھا دیا ہے کہ بھوک اور پیاس تو ویسے زبان کو روک دیتی ہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، انسان کہتا ہے یار ابھی بات نہ کرو بھی، بالکل یہ تو. لیکن وہ ہم چونکہ مطلب اس کیفیت کو حقیقتاً جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو مطلوب اور محبوب ہے ناپسند کرتے ہیں، تو جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ ہے کہ عدم تربیت ہے تو پھر ہماری زبان چلنا شروع ہوتی ہے. تو آخری میں جملے بس یہی عرض کروں گا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زبان سے متعلق مکمل تعلیمات شرع کو سیکھیں، ایک علم سمجھ کر، اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ کر، پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، خصوصاً جو گھر کے بڑے ہیں. اور میں آخری بس یہ عرض کروں گا کہ بچیوں کی خاص طور پہ زبان کی حفاظت کے سلسلے میں تربیت کریں، کیونکہ میں نے ایز اے مفتی جو کیسز میرے سامنے آئے اس میں 95% جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ عورت کی زبان کی تیزی کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے. تو اگر بچی کی تربیت نہیں کریں گے تو کل بچی اپنا گھر برقرار نہیں رکھ سکتی ہے، اس لیے بچیوں کی خاص طور پہ اس سلسلے میں تربیت ہونی چاہیے. زبان کی حفاظت کے حوالے سے سر کیا فرمائیں گے؟ گھر، مدارس اور انسٹیٹیوٹ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کسی بھی فرد کی اصلاح کے حوالے سے؟ اداروں میں زبان پڑھائی تو جا رہی ہے، لیکن زبان کے استعمال کا طریقہ اور تربیت نہیں دی جا رہی. ہونا یہ چاہیے کہ جہاں زبان پڑھا رہے ہیں، قواعد پڑھا رہے ہیں، وہیں زبان کی نزاکتوں کو جس پر ابھی ہم نے بحث کی ہے وہ بھی طلبہ تک بات پہنچے اور ان کی تربیت ہو. لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ والدین کو، خاص طور سے والد کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گھر میں کون سی زبان استعمال کر رہا ہے، بیوی سے مخاطب ہوتے وقت کیا کہتا ہے، ملازم سے مخاطب ہوتے وقت اس کا انداز کیا ہے، بچوں سے مخاطب ہوتے وقت کیا ہے، غصے میں کیا ہے. غصے میں جو غلط لفظ استعمال کرتا ہے وہ بچے سیکھ لیتے ہیں، کچھ تو محلے میں سیکھتے ہیں اور کچھ گھر میں سیکھتے ہیں. تو اگر محلے سے یہ چیز آ گئی ہے تو تادیب ہونی چاہیے اور تاکید ہونی چاہیے اور تربیت ہونی چاہیے. تو یہ صورتحال ہے، اور اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو پھر اقبال کا مطلع یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں منت کا شتاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوبصورت کلام فرمایا مفتی صاحب. آپ نے بھی ماشاءاللہ آج کے موضوع کے حوالے سے سر آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، اصلاحی انداز میں آپ نے ارشادات فرمایا جوابات کی صورت میں. ناظرین گرامی، آج زبان کی حفاظت کے حوالے سے بات ہوئی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عام زندگی میں بہت معمولی نہ لیں، بلکہ یہ بہت اہم چیز ہے. زبان کا استعمال جو ہے کسی کا دل جیت بھی سکتے ہیں اور کسی کی نظر سے گر بھی سکتے ہیں اسی زبان کے حوالے سے. اور کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر انسان کی منہ میں کانچ کی زبان ہوتی تو وہ کتنی احتیاط سے اسے استعمال کرتا. تو اس حوالے سے ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے بہت ساری چیزیں. ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عشق کے رنگ جو ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عشق ہے، اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہنے والوں نے یہ بھی کہا. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز ذرا بلند تھی، سماعت کم تھی، اور جب وہ بات کرتے تو ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. جب یہ آیہ گرامی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
تو وہ اپنے گھر چلے گئے اور گھر میں بڑی ملامت کرنے لگے خود کو. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مجلس میں انہیں نہ پایا تو اپنے صحابی حضرت سعد سے اس بات کے حوالے سے دریافت فرمایا کہ ثابت بن قیس کہاں ہیں. تو انہوں نے جب جا کے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کو طلب فرماتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ میں نے جب سے یہ آیہ گرامی پڑھی ہے میں بہت ملول ہوں، بہت زیادہ اس حوالے سے اپنے آپ کو پر ملامت ہو رہی ہے مجھے کہ میں جب بات کی میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، جب بھی میں نے گفتگو کی میری آواز بلند ہو جایا کرتی تھی چونکہ میں کم سنتا ہوں، اونچا سنتا ہوں. تو اس حوالے سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت سعد نے یہ ماجرا بیان فرمایا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیش نظر رکھتے تھے اور کتنی اہمیت دیتے تھے. یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فیض تھا کہ انہیں عشق بھی حاصل تھا اور ادب بھی حاصل تھا. ناظرین گرامی، میں شکریہ ادا کرنے کے بعد آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب، اور کلام کے لیے فرمائش تھی آپ سے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شاد